أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والوں کے بارے میں بتلایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. نہ آسمان میں سے کچھ لا سکتے ہیں کہ بارش برسا دیں، نہ زمین میں سے کچھ اگا سکتے ہیں. دیکھا، عبادت کے لیے کہا کہ رزق پہلی بات لائے. آدمی اسی کی وجہ سے بگڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رزق اتنی بھاری چیز ہے کہ جہاں وہاں ڈاواں ڈول ہوتا ہے کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے. کھانا پینے کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے آدمی چینج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں، نہ آسمان میں سے لا سکتے ہیں کہ بارش برسا دے، اور نہ زمین میں سے مالک نہیں، اور کر بھی نہیں سکتے، رزق کی طاقت بھی نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تضربوا للہ الامثال. جب تم جن کی پوجا کرتے ہو ان میں کوئی گت نہیں ہے اور گو نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی الٹی سیدھی مثالیں مت بیان کرو. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جب تک ان کی پوجا نہیں کریں گے خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بات وہاں پھر لوٹ کے آئے گی وسیلے والی بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تو نہیں ہے. ان لوگوں نے، بریلوی لوگوں نے ایسے ایسے اشعار کہے کہ خدا کی پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے. مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے. یہ کیا ہے؟ خدا صرف توحید رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے والا، نبی بنانے والا اللہ ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی صفت نبی کی بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ تشریف لائے تو کچھ لڑکیاں گا رہی تھی، عید کا دن تھا، تو ایک لڑکی نے ایسا گایا کہ ہمارے درمیان نبی ایسا ہے جو کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے. کہا نہیں، ایسا مت کہو، کل کیا ہونے میں نہیں جانتا. لیکن اللہ صحیح بات کہتا ہوں کہ عقل اوپر کا، دماغ جب خالی ہوتا ہے نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. عقائد کی مارا ماری ہے آج. میں آپ کو کیا بتاؤں،
ایسی ایسی چیزوں کے آدمی منہ سے بول لیتا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا بھی نہیں اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں. خدا کو کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ اتنا اوپن ہے، اتنا اوپن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روح البیان میں لکھا، ان اللہ احتجب عن البصائر کما احتجب عن الابصار. اللہ تعالی بصیرت سے بھی چھپ گیا ہے. بصیرت اندر کی طاقت کو کہتے ہیں، اندر کا پاور. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصیرت اندر کی آنکھ ہوتی ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں، اور بصارت اس کو کہتے ہیں. اللہ اتنا اوپن ہے کہ تم اندر سے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ ہے کیا. اور اللہ، روایت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں سے، بصیرت سے چھپا ہوا ہے جیسا نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. لیکن چھپا کہاں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایسا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے. آگے کہا کہ پورا ملائے اعلیٰ، ملائے اعلیٰ نے اوپر والا جو آسمان کی جو مخلوقات ہے، وہ کہا وہ بھی اللہ کو ایسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں جیسے تم ڈھونڈ رہے ہو. یہ کیوں کہ اللہ چھپا ہوا ہے؟ اللہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی جگہ کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ابھی میں کسی نے یوٹیوب پہ کسی نے رکھا تھا تو کہا اوپر اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نعوذ باللہ. جگہ اللہ کی نہیں ہے، ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں رہو. سمندر میں ہو، سمندر میں بھی تمہارے ساتھ. اندر پانی کے اندر تہ میں جا رہے، وہاں بھی اللہ. ہوا کے اندر اڑ رہے، وہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. اب سمجھنا، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت سارے اقوال نقل کیے. نمبر 1 یہ بات بتلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم لوگ مثالیں مت بیان کرو، اس لیے کہ جن بوتوں کی تم پوجا کر رہے ہو نہ تو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک ہے. اب اگر آپ اللہ کی مثال بیان کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ جیسا ہے تو لا تجعلوا للہ اندادا، قرآن میں آیا کہ اللہ کا شریک مت کرو. یہ اللہ جیسا ہے نہیں بول سکتے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوے تو حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، حضور فرماتے ہیں. لیکن شیطان خدا کی شکل میں آ سکتا ہے. وہ کیسے؟ یوں آ کے کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں، یوں کہہ سکتا ہے میں خدا ہوں. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قصہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سنا دوں کہ جنگل سے جا رہے ہیں، بارش، پیاس کی ضرورت تھی، ایک شکل نمودار ہوئی اور بارش ہوئی. وہ شکل آئی، اس شکل نے کیا کہا، عبد القادر ہم نے آج سے تمہارے اوپر سے نمازیں معاف کر دی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ جاتے جاتے اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا نہیں، میرے خدا نے بچایا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ شیطان ہے؟ کہا جب نبی پر نماز معاف نہیں تو میں کون ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے آدمی ہیں، 7 سینچری کے آدمی ہیں. لیکن سوچنا، بریلوی لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا نہیں مانتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، حالانکہ امت میں سب سے اونچا مقام ترتیب کے ساتھ ان 4 کا ہے.
لیکن ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے لیے الگ سے دعائیں ہوتی ہیں. اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ بہت بڑے ولی تھے، اس میں ہم نہ نہیں کہتے، لیکن امت میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے. نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ان لوگوں کا ہے. لیکن جب عقائد صحیح نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس جو مین یہ چیز جو کیپیٹل نہیں ہے، آپ کے پاس کیپیٹل نہیں ہے، تو آپ گڑبڑ کرو گے. اس لیے کہا کہ عقیدے پہلے صحیح کرو. ہاں، ہسٹری کو کسی کو جاننا نہیں ہے، ہسٹری سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے. تو کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے. اس نے بات جو کی ہے، کسی نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی، نبی پاؤں گھسیٹتے ہوئے تشریف لے جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، میں کون ہوں کہ میرے اوپر سے معاف ہو جائے. خیر، تو آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اگر تم مثال بیان کرنے جاؤ گے تو شرک کرو گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. دوسری بات کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال بیان کرنے جاؤ گے تو تشبیہ کر دو گے. ہاں، کہ اللہ فلاں جیسا ہے، ایسا ہے. اللہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، وہ تو نور ہی نور ہے. تو آپ کیسے اس کو تشبیہ دے سکتے ہو؟ بعضوں نے یہ جواب دیا. اور ایک اور بات بھی علماء نے لکھی کہ تم اپنی طرف سے خدا کے نام مت مقرر کرو. اللہ تعالیٰ کے جو نام لکھے ہیں نا، یہ ہماری مسجد میں اور بھی کچھ نام ہے. روایت میں حنان منان یہاں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے. لیکن آپ نام مقرر کرو، جیسے اللہ کو مفتی کہو. قرآن میں ہے قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتوا دے رہا. یفتیکم تو کہو کہ اللہ فتوا دے تو اللہ مفتی ہو گیا. نہیں، یہ نام تم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ نام اللہ کی طرف سے مقرر ہے. آپ یہ سوچو کہ فتوا دیتا ہے تو فتوا دینے والے کو مفتی کہتے، تو اللہ کو بھی مفتی کہا نہیں. اسماء الہیہ مقرر ہیں، آپ اپنی طرف سے نام اللہ کو نہیں دے سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو دوسری چیزوں پر قیاس مت کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ کو مائن مت کرو کہ اللہ فلاں جیسا ہوگا. جیسے کہ ایک خاندان میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ بھی ایسا ہی بڑا ہوگا. نہیں، قیاس نہیں کر سکتے. اور علامہ زمخشری نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال مت بیان کرو حقیقتاً. اور مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، کہا ایسی مثال مت بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. مثال بیان کیسے کی جاتی ہے اور مثال میں کس چیز کو لایا جاتا ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. ان اللہ یعلم، جو تم کر رہے ہو نا اس کی تہ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اس کے اوپر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے. اگر تم جانتے اللہ کے مقام کو تو تم یہ ہمت نہ کرتے. اگر اللہ کا مقام تم جانتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے تو یہ ہمت نہ کرتے. اللہ تو ہماری غلطی کو بھی جانتا ہے، صحیح کو بھی جانتا ہے. ہماری غلطی، انسان کی غلطی کیا ہے؟ غیر اللہ کی پوجا کرنا، خواہشات کا اتباع کرنا، مقاصد مخلوق سے اپنے مقاصد تلاش کرنا. آج کا انسان کیا ہے؟ دیکھو، جہاں تھوڑا فائدہ ہوا اس کے پیچھے. دیکھو بھائی، شرمگاہ کی کوئی پوجا کرتا ہوگا جس کا آدمی، غیر مسلم لوگ بیچارے، اللہ ان کو ہدایت دے، شرمگاہ کی پوجا کرتے. آپ سوچئے. اور ان کے دھرم میں ایسا کہ ننگ درنگ گھوم رہے ہیں، ان کے جو یہ ہوتے ہیں کپڑے نہیں، ایسے ہی گھوم رہے ہیں. اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. شکر کرو اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنائے، ہدایت دی، ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کہاں پر ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا مثال بتلا دو. میں مثال دیتا ہوں، سنو. تم جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، میں تمہیں اس کی مثال دیتا ہوں.
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ یہاں سے غلط ٹھہرا رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ مثال کے ذریعے اس مثال میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر ہم کسی غلام کو فرض کر لیں کہ یہ غلام ہے، کسی کا مملوک ہے، کسی کی ملکیت کے اندر ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایک آدمی ایسا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے وہ آزاد ہے، فری ہے، سلیو نہیں ہے، یہ سلیو ہے، کسی کے کنٹرول میں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، کچھ چیز کا مالک بھی نہیں، وہ تو خود مملوک ہے۔ اور ادھر آزاد ہے ایک آدمی اور شریف ہے، مالدار ہے اور خوب خرچ کرتا ہے، چپ کے بھی خرچ کرتا ہے، اوپنلی بھی خرچ کرتا ہے۔ چلیے تو اب بتائیے یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف غلام ہے، وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ اچھا غلام کہا، اس میں تو سب آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور بڑھایا کہ مملوک بھی ہے۔ مملوک یہ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ آزاد جو ہوتا ہے اس کا نام کبھی عبداللہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کا، یہ مراد نہیں، یہ کسی اور کے کنٹرول میں، عبدہ سے مراد یہ ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ اور آگے کہا لا یقدر علی شیء، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرے تو ان کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب وہ زمانہ نہیں رہا، کتابوں میں مسائل لکھے ہیں کہ اگر کوئی سلیو ہے اور آقا کے ساتھ یوں کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، میں آپ کو فار ایگزامپل $5,000 دے دوں، اب میری آزادی، تو وہ لکھ دے گا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ اب یہ غلام جو کمائے گا نا وہ اس کا کہلائے گا، اس کا کہلائے گا۔ اور ایک غلام ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کماوے اس کو آقا کو دینا پڑے گا، کچھ کی بھی کمائے گا وہ آقا کے پاس جائے گا، وہ پیور غلام ہوتا ہے۔ اور جو مکاتب ہوتا ہے، جس کو ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے، تو اس کو تو وہ کمائے گا، اس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک تو غلام بھی ہو، کسی کے قبضے میں بھی ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، وہ، اور ایک وہ ہے جو آزاد بھی ہے، شریف بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور اس کے ساتھ چپ کے بھی خرچ کر رہا ہے، اوپنلی بھی خرچ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب سوچئے، غلام کے بھی تو دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، جو اس کے پاس بھی وہی ہے۔ جب شکل و صورت میں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہے، اس کے باوجود فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ جماد پتھر جس کو تم پوجا کر رہے ہو وہ تو کچھ بھی ہلتے بھی نہیں، اس کو تو تمہیں خرید کر لانا پڑتا ہے، نہ وہ تم پہ کچھ خرچ کرتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دیتے ہیں، بلکہ تمہیں ان کو دینا پڑتا ہے، پرساد لا کے اس پہ رکھنا پڑتا ہے تم کو، جل گلاب کا پانی اس پہ تمہیں ڈالنا پڑتا ہے، دودھ ڈالنا پڑتا ہے، یہاں ڈالتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ اور اب سوچئے قرآن نے کیسے مثال بتلائی، کہا بتاؤ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو معبود ہے ہمارا حق اللہ تعالی، وہ اور جس کو تم نے بنا کے رکھا ہے، وہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو غلام مملوک ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس سے مراد کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گیا، اللہ کی اطاعت سے محروم ہو گیا، تو وہ تو گویا کہ ایک ایسا ذلیل، فقیر، محتاج اور عاجز ہو گیا ساری مخلوق، اللہ کی مخلوق کے سامنے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا، وہ ایمان والا ہے، اور اللہ کی تعظیم، اللہ کے حکم کی تعظیم میں، اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنے میں وہ خرچ مشغول ہے۔
اب بتاؤ یہ اور یہ دونوں درجے میں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں قسم کی مثالیں بتلائی ہے۔ رازی نے کہا کہ جو پہلا قول ہے وہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اس میں توحید اور یہ ساری چیزیں باتیں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو غلام کہا اور دوسرے نمبر پہ آزاد کہا، اس سے مراد کون ہے؟ بعضوں نے یہ کہا کہ جو غلام ہے اس سے مراد بت ہے، اس لیے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب غلام بن کے خدا کے پاس آئیں گے۔ اب چاہے بت ہو یا کچھ بھی ہو، خدا کے سامنے غلام ہو کر آئیں گے، اور یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اس سے مراد عابد الصنم، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ وہ بت ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، جس کو ہم نے دیا، کھایا، پیا، سب کچھ کر رہا ہے، اسی پہ خرچ کر رہا ہے، اور وہ اس پہ نہیں کر رہا۔ یہ دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایک مطلب یہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو مملوک غلام ہے وہ خاص مقرر غلام ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور وہ اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے تھے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بتلائی ہے۔ ایک طرف حضرت عثمان ہے جو اس کے اوپر خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ خرچ ان کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اس کا نام تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نام لکھا ہے ہشام بن عمرو۔ یہ ہشام بن عمرو ہے، ابن عباس نے فرماتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہشام بن عمرو کے بارے میں۔ وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے اپنے غلام کے اوپر، ابو الجوزا کے اوپر، اور یہ کان ینہاؤ، یہ منع کرتا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ واقعات الگ الگ ہو، لیکن بعضوں نے کہا کہ خاص لوگوں کے لیے، اور بعضوں نے کہا کہ سب کے لیے مثال فٹ ہو سکتی ہے۔ یہیں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ غلام جو سلیو ہوتے ہیں ان کی کمائی خود کی نہیں ہوتی، وہ دے دینی پڑتی ہے اپنے آقا کو۔ جو بھی کچھ بھی کمائے گا، آپ کو شاید وہ قصہ معلوم ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور ان کا پہلے جو غلام تھا وہ غلام کچھ لا کے دیا، آپ نے کھا لیا، پتہ چلا کہ اس نے پہلے منتر کیا تھا شرک کے زمانے، اس میں جو کچھ ملا آپ نے قے کر کے نکال لیا، کہا کہ تو حرام کا تھا، جو منتر کیا تھا وہ شرک والا تھا، اس سے جو کچھ ملا وہ تو حرام کا ہوگا، تو آپ نے قے کر دیا۔ خیر، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر غلام کے بارے میں بتلایا کہ لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت۔ ابن عباس رحمۃ اتنی سختی کی کہ وہ طلاق کا بھی مالک نہیں ہے، وہ غلام اپنی بیوی کو طلاق دے گا وہ بھی نہیں ہوگی، اتنی زیادہ سختی۔ اکثر فقہا کہتے کہ نہیں، وہ مال کا مالک نہیں ہے، جس چیز کے ساتھ مال کے ساتھ تعلق ہے اس کا تو وہ مالک نہیں ہوگا، دوسری چیزوں کے اندر وہ مالک رہے گا۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر جو لفظ آیا ہے الحمدللہ، سوال یہ کہ یا الحمدللہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ هل یستوون الحمدللہ؟ اس کی 4 وجہ لکھی ہے امام راضی نے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اس نے جو اپنے دوستوں کے اوپر انعام کیا کہ توحید کی نعمت سے نوازا۔ اب ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم الحمدللہ کہو۔ معاف کرنا، ہم لوگ بہت سارے لوگ تو فرض نماز کے بعد جو تسبیح فاطمی وہ نہیں پڑھتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تسبیح فاطمی پڑھنی چاہیے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہے اس کو کبھی مت چھوڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کہا میدان جنگ میں بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ
الحمدللہ، اللہ اکبر. اب یہ تینوں اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر آپ صرف 5 نماز کے بعد ہی پڑھ لیں تب بھی بڑی فضیلت مل جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں الحمدللہ کہا توحید کی نعمت پر. کبھی کبھی ہے نا الحمدللہ بول کر یہ بھی سوچو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، الحمدللہ. مجھے اتنا اچھا گھر دیا، الحمدللہ. ہے تندرستی دی، اللہ نے کھانا اچھا کھلایا، بیوی اچھی دی، اولاد اچھی دی. ہے یہ ساری چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو. لفظ الحمدللہ بولو، کتنا پیسہ کتنا ٹائم لگے گا. ایک ایک نعمت کے اوپر اگر آپ نے ایسے کہا نا، نعمت اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی دے تو دو مل جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ محبت دے گا، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور دونوں میں بہت زیادہ پیار ہوگا. بڑھانے کا یہ مطلب ہے. شاید سوچتا کچھ اور بات. ہاں دوسرا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. چلو بتوں کی آپ تعریف کیا کرو گے؟ بتوں کی کیا؟ بہت خوبصورت مورتی بنائی، کس نے بنائی؟ وہ تو کاریگر نے بنائی. اس کا کیا ہے؟ جس مورتی کو پوجا کر رہے ہیں وہ اس کا کیا؟ لیکن خدا کا تو سب کچھ ہے. میری اور آپ کی کوئی تعریف نہیں. آپ کبھی سوچو یار، ٹوائلٹ میں جا کے بھی یہ سوچو کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا ہوں. کتنی نجاست ہم پیٹ کے اندر لے کر گھومتے ہیں. اپنے بارے میں یہ سوچے، اور خدا پاک کی پاک ذات ہے ایسی، اس سے آپ کا تعلق بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دعا پر اللہ مجھلی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ. اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں، لوگوں کی نظر میں تو بڑا بنا دے. میں اپنے کو بہت بڑا سمجھوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. اللہ مجھلی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ. تو دوسرا مطلب یہ کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اور بتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ بت کا کوئی احسان تھوڑی ہے کسی کے اوپر کہ اس نے کچھ دے دیا. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل الحمدللہ، نبی جی کہو الحمدللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس کو رزق حسن دیا اس کو کہا جا رہا ہے. اب رزق حسن سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال ہے وہی رزق حسن ہے. حلال چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ رزق حسن ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. غور و فکر کریں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اور ہر ایک نعمت الحمدللہ کہو ہر نعمت کے اوپر. چوتھی وجہ امام رازی نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مثال بیان کی تو کہا کہ مثال فٹ ہو رہی ہے جو مقصد کو بیان کرنے والی تھی. تو کہا کہ الحمدللہ علی ہذہ الحجۃ القویہ، اللہ تعالیٰ کی اس حجت کے اوپر ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا مثال بیان فرمائی. اور یقیناً کیسی مثال ہے جو غلام کی اور آزاد کی جو مثال بیان کی، کتنی اچھی بیان کی. ہم اپنے کسی کو سمجھا سکتے ہیں. آپ اگر غیر مسلم دوست ہیں، آپ کو دعوت دینا آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی خیر خواہی کریں. آپ کے ساتھ میں تو ٹرین میں میں یہاں سے پلین میں جا رہا تھا تو امریکہ کا ایک کپل میرے ساتھ بیٹھ گیا، ہم نے دعوت دی اس کو، اور وہ بھی اتنا کلوز ہو گیا کہ سوال کرنے لگا اسلام کے بارے میں کہ تمہارے یہاں یہ ہے، اس کا کیا مطلب. تو ہمارا کام ہے حق بتانا اور اچھے انداز میں بتلانا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے. سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے دو رجلین، دو آدمی ہیں. احدہما ابکم، ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کچھ کر نہیں سکتا، وہ گونگا ہے. دوسری بات، تیسری بات وہ کلن علی مولا، اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ لا یاتی، چوتھی صفت یہ بتلائی کہ جہاں بھیجو واپس ہی آتا ہے، کچھ کر کے نہیں آتا. کہ اتنی ساری برائیاں ہیں. اور دوسرا کون ہے؟
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دو ہی صفت بتلائی کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم کے اوپر ہے. کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. تو پہلے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک گونگا ہے. کیا مطلب؟ گونگا کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ بیچارہ بول ہی نہیں پاتا، زبان کٹی ہوئی ہے، اچھی طرح بات نہیں کر سکتا. یہ قول ابو زید کا ہے. اور سالم نے ابن العرابی سے نقل کیا کہ جو سمجھتا نہیں. اب کم سے مراد بے عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں. اور تیسرا قول زجاج کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ایسا ہے. اب کم سے مراد یہ پہلی صفت. دوسری صفت لا يقدر علی شیء، یعنی پورا عاجز ہے بیچارہ، نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، مکمل فالٹی ہے. یوں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، بوجھ ہے اپنے آقا کے اوپر. اس کا کیا مطلب؟ کہا کہ چمڑی موٹی ہے، یوں کہہ دو، بہت موٹی. کلن کے معنی ہے جو چھری جو ہوتی ہے نا، جس کی دھار نہیں ہوتی، موٹی ہوتی ہے، اس کو کاٹتی نہیں ہے. جو تیز ہوتی ہے وہ ہڑ سے کاٹ دیتی ہے. فیجی کے اندر جب چوہا کاٹتا تھا 22 25 کاٹتا تھا، تھک جاتا تھا. بعض تو اتنے موٹی چمڑے کے ہوتے تھے چوہے، ہاں، وہ بھی نیوزی لینڈ ہی کی چھری کاٹ سکتی تھی اس کو، ہیں ایسی چمڑی. جب موٹا ہوتا، اچھا چھری اگر پتلی ہوگی تو خوب چلے گی، اگر چھری موٹی ہے تو پھر وہ کام نہیں کرے. تو کہا کہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے آقا کے اوپر. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں کہیں بھیجو کسی کام کے لیے، کیا ہوگا؟ لا یاتی بخیر، وہ بیچارہ نہ اچھی طرح بات کرے گا نہ سمجھا سکے گا، تو کام کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے حل یستوی ہو، کیا یہ برابر ہے کس کے ساتھ؟ وَمَن یأمر بالعدل، جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود صراط کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. جو شخص مذکورہ بالا صفات کا حامل ہے اور وہ شخص جو کہ انصاف کا حکم کرتا ہے. امام راضی نے کہا کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، پہلی بات تو بولتا ہے. حکم دیتا ہے کا مطلب بولتا ہے. وہاں پہلے کیا تھا؟ گونگا تھا، یہ بولتا نہیں، یہ بولتا ہے. یأمر بالعدل میں وہ بھی یہ بات آ گئی، بولنے والا. دوسری بات یہ ہے، ہاں اگر بولنے والا نہیں ہوتا تو حکم کیسے کرتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قدرت بھی رکھتا ہے، انصاف کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ حکم دینے والے کا درجہ اونچا ہوتا ہے. یہ حکم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچے درجے کا ہے. اور اونچے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس پاور بھی ہے. اور وہاں لا یقدر علی شیء تھا. اور جو پاور والا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہونا بھی ضروری ہے. یاد رکھ لو یہ بات، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کہیں بھی جاؤ، یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے یا ایک بھی نہیں ہے، آپ اپنے مشن میں فیل ہیں. کون سی دو بات ہے؟ علم اور قدرت. علم اور قدرت. آج اللہ میں معاف کرے، جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں دیکھ لو، بنیادی علم نہیں ہے، تو فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں وہی علم نہیں ہے. اور بعضوں کے پاس علم ہے تو پاور نہیں ہے. کوئی بادشاہ ایسا ہو کہ اس کو پاور تو سب کچھ ہے لیکن علم ہی نہیں. اسی لیے پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنے پاس علماء کو، مفتیوں کو اور اللہ والوں کو رکھتے تھے. اللہ والوں سے دعا کراتے تھے، اللہ والوں سے دعا کراتے تھے کہ تم دعا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہندوستان میں سید لوگ کہاں سے آئے؟ حضور کے خاندان کے. اس زمانے کے بادشاہ اللہ والوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ہاں، ہمارے گجرات کے اندر بھروچ میں منیف کا جو گاؤں ہے نا وطن، وہاں جاتے ہوئے راستے میں ایک طب تابعی کی خبر آتی ہے، ربی بن صبیر رحمت اللہ علیہ. وہ آئے تھے اس زمانے میں، طب تابعی، ان کی قبر ہے وہاں لیکن ندی کے بیچ میں ہے.
تو یہ جو وہ بادشاہ لوگ ہوتے تھے عالموں کو اس لیے رکھتے تھے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کرے اس مسئلے میں، ہماری کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے. تو پاور تو ہے ان کے پاس، تلواریں سب کچھ ہے، علم یہاں سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن پاور نہیں. آج جیسے ہم پڑھا ہے تھوڑا کچھ، جو کچھ پڑھا ہے، لیکن پاور نہیں. ہم کچھ یہ تھوڑی کر سکتے، آرڈر تھوڑی دے سکتے. بہت بہت تو کہہ سکتے آپ کو، زبردستی تو نہیں کر سکتے کسی کو. تو اللہ تعالیٰ کی دو صفت جو ہے علم اور قدرت کی ہے، یہ دو صفت جہاں کہیں ہوگی وہاں کام ہوگا، اور جہاں ایک کم ہوگی وہاں کام کمزور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو حکم دیتا ہے یعنی بولتا بھی ہے، حکم دیتا ہے یعنی پاور میں بھی ہے، اور انصاف کی بات کرتے ہیں یعنی علم بھی ہے اس کے پاس. انصاف کی بات کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا وہی تو جانے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. صحیح غلط کون بتائے گا؟ وہی جس کے پاس علم ہوگا. اور ان کا انصاف کا حکم دینا یہ وصف ایسا ہے جو قادر ہے، عالم ہے، اس پر بھی دلالت کرتا ہے. اور یہ ساری صفتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر جو بتلائی چار اس کے مقام وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ بیکار بات کرتا ہے. جو آدمی ایسا ہوتا ہے نا سیدھا، وہ مستی مذاق بھی بہت کم کرے گا اور کسی کا حق بھی نہیں مارے گا. یہ ہے مبرہ عن الجور والعبث. یہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے پہلا اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امام رازی نے اس مقام کے اوپر 3 اقوال نقل کیے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. امام رازی نے یہاں 3 بات قول نقل کیے. ایک تو یہ کہا، مجاہد کا قول ہے کہ جو ابکم ہے وہ بت کی طرح ہے، بت کی طرح، اس لیے کہ بت کبھی بات نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آقا اپنی عبادت کرنے والوں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ جگہ بھی روکتا ہے. اگر بلی کتا پیشاب کرے تو پھر اس کو دھونا بھی پڑتا ہے، ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. اس کو خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے مالک کے اوپر بوجھ ہوا کہ نہیں ہے؟ وہ تو خود مالک پر خرچ نہیں کرتا، مالک اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. اور اس بت کو جدھر کا رخ کر دو وہاں سے ہٹنے والا تھوڑی ہے، وہ کوئی بھلائی تھوڑی لاتا ہے. اور جو حکم دینے والا ہے بھلائی کا، انصاف کا، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ایک مثال ہوئی. دوسرا قول یہ ہے کہ ابکم سے مراد حضرت عثمان بن عفان ان کا غلام ہے، اور یہ اسلام کو ناپسند کرتا تھا اور اس میں کوئی خیر نہیں تھی. اس کا آقا حضرت عثمان تھے، اس کو نصاب کا حکم دیتے تھے اور وہ خود سیدھے راستے پر تھے. یہ دوسرا قول. اور تیسرا قول یہ کہ جہاں کہیں یہ صفات مذموم برائی پائی جائے اور جس میں اچھائی پائی جائے. اب بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، بعضوں نے جیسے سہیلی نے کہا ہے کہ ابو جہل مراد ابکم سے گونگا جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اور جو دوسرے تھے وہ تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں کا خاندان میں تعلق تھا. یہ قبیلے بنو مخزوم سے ہے ابو جہل، اور حضرت عمار بن یاسر انسی ہے، قبیلے مدلس سے ہے. دونوں میں تعلق تھا. اب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو کہا کہ اچھا تم ان کی خوبصورتی پہ آ گئے، اور یہ نالائق نے حضرت سمیہ کے برچھا مارا، شہید کر دیا. شرمگاہ کے اندر برچھا لگا. بیچاری پہلی شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ. اسلام میں پہلی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو وہ عورت ہے، عورت نے قربانی دی ہے. اچھا، دوسری بات بعضوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں پہ اشارہ ہے نفس اور روح کی طرف. نفس اور روح، نفس وہ غلام ہے، گونگا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے. دیکھو جو کیش نفع ہوتے ہیں وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اور جو کریڈٹ میں دور کا نفع ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے. تو اب صاحب روح البیان نے لکھا کہ دیکھو انسان کے 3 دشمن ہیں. کتنے؟ 3 دشمن ہیں. پہلا دشمن اس کا نفس ہے. آدھا عدوک بین جنبیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا بڑا دشمن جو تمہارے اندر گھسا ہوا ہے. شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ شیطان سے پہلے کوئی دوسرا شیطان آیا تھا؟ نہیں، اس کا بھی تو نفس تھا. تو ایک دشمن ہمارا نفس ہے.
دوسرا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور تیسرا دشمن دنیا ہے. دنیا، اب دنیا میں انسان بھی دشمن ہوتے ہیں، اچھا دیکھ ہی نہیں پاتے بیچارے، جہاں کچھ اچھا دیکھو فوراً پریشانی ہو جاتی ہے. یہ دنیا. اب ان تینوں کو آپ کو لڑنا ہے. نفس کے ساتھ آپ کیسے لڑیں گے؟ کہا نفس کی مخالفت کرو. سوئے ہیں بسترے میں، فجر کا ٹائم، کہا چھوڑو نہیں مجھے نماز کے لیے جانا ہے. شیطان کا ریت ہو جائے، نماز تو مسجد گھر پہ بھی ہو جائے گی یار، مسجد کیوں جاتا ہے، گھر پر لے. کہا نہیں میں مسجد میں جاؤں گا، مجھے 27 کا ثواب لینا ہے. مخالفت کرو اس کی. ارے ٹھنڈی ہے، کہا ٹھنڈی میں اپنا کام کے لیے جاتا کہ نہیں. نفس کا مقابلہ کرو، شیطان کا مقابلہ کرو ذکر کے ذریعے. خوب ذکر کرو اللہ کا، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو. اور دنیا کا آپ مقابلہ کریں گے قناعت کے ذریعے. قناعت جانتے، انف از انف. اللہ نے جتنا دیا ہے الحمدللہ، اس پہ قناعت. دنیا تو آئے گی، الگ الگ شکلوں میں آئے گی، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا جا چکا ہے. اس لیے قناعت کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان کی ہے. اور ایک مثال اور دی ہے صاحب روح البیان نے، کہ اس زمانے میں 2 آدمی تھے. ایک تھا صحبان اور دوسرا تھا باقل. صحبان اتنا بھاری مقرر تھا، تقریر کرتا تھا کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بھی اگر بیان کرتا تو ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرتا تھا. اگر اسی بات کو ریپیٹ کرنا ہے تو دوسرے طریقے سے بیان کرتا تھا. لیکن دوسرا جو باقل تھا، وہ باقل ایسا تھا کہ وہ گھوڑا خرید کر لایا 12 درہم میں اور ہاتھ سے پکڑ کے رکھا تھا. تو پوچھا کہ کتنے میں لیا؟ تو وہ بولنے کے لیے یہ انگلیاں کھولی اور منہ سے بولنے گیا، گھوڑا بھاگ گیا. تو وہیں سے یہ مثال کہ یہ اچھائی میں وہ ہے، یہ برائی میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، اور نہ نفع دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی